ہیلو دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کی زندگی بھر سکون چل رہی تھی، مگر ایک ملاقات نے اس کی احساسات، سوچ اور جذبات کو ایک نیا رخ دے دیا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو حقیقی اور دل کو چھو لینے والی اردو کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میرا نام احسن ہے، عمر 50 برس ہے اور میں کراچی میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ والد صاحب کا انتقال کچھ سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر میں ہم دو ہی افراد ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں ایک نجی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہوں اور زندگی خاموشی سے اپنے معمول پر چل رہی تھی۔ ایک دن امی نے بتایا کہ ان کی بچپن کی سہیلی نسرین آنٹی لاہور سے چند دن کے لیے ہمارے ہاں قیام کرے گی۔ امی اس خبر پر خاص خوش تھی، شاید برسوں بعد کسی اپنے سے ملنے جا رہی تھی۔ جب نسرین آنٹی آئیں تو ان کی شخصیت نے فوراً توجہ کھینچ لی۔ باوقار انداز، نرم لہجہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ان کی گفتگو میں سنجیدگی بھی تھی اور خلوص بھی۔ دن گزرتے گئے، امی اور نسرین آنٹی پرانی یادوں میں مصروف رہتی اور میں خاموشی سے سب سنتا رہتا۔ نسرین آنٹی کا انداز کچھ مختلف تھا۔ وہ بات کرتی تھی تو سامنے والے کو اہمیت دیتی تھی، جیسے سننا ان کی عادت ہو۔ امی کی غیر موجودگی میں بعض اوقات گھر میں خاموشی چھا جاتی، مگر نسرین آنٹی کی موجودگی اس خاموشی کو بوجھ نہیں بننے دیتی تھی۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ایک رات بجلی چلی گئی، اندھیرے میں وہ کچھ گھبرا گئی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ میں یہیں ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات انسان کو لفظوں سے زیادہ کسی کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رات کی ہلکی سی دستک نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خوف نہیں تھا بلکہ تنہائی کا احساس تھا۔ کچھ لوگ مضبوط دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ اگلی صبح امی سے گفتگو ہوئی۔ اس دن میں نے پہلی بار انہیں صرف ماں کے طور پر نہیں بلکہ ایک مکمل انسان کے طور پر محسوس کیا۔ ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، چاہے وہ انہیں ظاہر کرے یا نہیں۔ اگلی صبح جب میں دفتر کے لیے نکلا تو ذہن میں مسلسل پچھلی رات کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ نہ کوئی غلط خیال تھا، نہ کوئی ارادہ، بس ایک الجھن تھی۔ یہ احساس کہ انسان بعض اوقات دوسروں کے جذبات کو سمجھ تو لیتا ہے مگر خود کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ دفتر میں بھی دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے خود سے ایک سوال کیا کہ ہر قربت کا نام دینا ضروری ہے یا کبھی صرف سمجھداری ہی کافی ہوتی ہے۔ شام کو گھر واپس آیا تو نسرین آنٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ امی ان کے لیے سامان باندھ رہی تھی۔ اس ماحول میں ایک خاموشی سی اداسی تھی۔ نسرین آنٹی نے مجھے دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، احسن تم واقعی بہت اچھے ہو، تمہاری تربیت بہت اعلیٰ ہے۔ میں نے ادب سے جواب دیا، آپ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ آنٹی، ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا، جیسے وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہو۔ امی نے اچانک کہا، نسرین تم نے احسن کی بہت تعریف کی، مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا سمجھدار نکلا۔ میں نے پہلی بار امی کے چہرے پر فخر دیکھا اور اسی لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ اصل مضبوطی جذبات میں بہنے میں نہیں، انہیں سنبھالنے میں ہوتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد نسرین آنٹی مجھ سے الگ آ کر بولی، کبھی کبھی زندگی میں آزماتی ہے احسن، مگر تم نے خود کو بہت وقار سے سنبھالا، یہی چیز تمہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ میں نے احترام سے سر جھکا دیا۔ اس گفتگو میں کوئی الجھن نہیں تھی، صرف وضاحت تھی۔ اگلی صبح وہ لاہور واپس چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو گھر میں وہی پرانی خاموشی لوٹ آئی، مگر اب وہ خاموشی خالی نہیں تھی، وہ سمجھ بوجھ سے بھری ہوئی تھی۔ امی نے چائے رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، زندگی میں کچھ احساسات ہمیں صرف یہ سکھانے آتے ہیں کہ ہم کتنے مضبوط